آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے کو ہوسٹ جناب شمس الدین حسن شکری صاحب ہیں. شکری صاحب ایک محقق ہیں, معلم ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اور آج جس نوعیت کے علمی سوالات ہیں وہ پوچھنا شکری صاحب کا ہی خاصہ ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں اس کا پہلا حصہ مذہب اور عقل کے حوالے سے ہے, اور دوسرا حصہ سائنس اور قرآن کے حوالے سے ہوگا, اور تیسرا حصہ الحاد اور اس کی اقسام. ہو سکتا ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ تینوں سبجیکٹس نہ کور کر سکیں, لیکن گفتگو جو شروع ہوگی وہ مذہب اور عقل کے حوالے سے ہوگی. شکری صاحب, اوور ٹو یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جاوید صاحب, ہمارے لیے بہت یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جن اہل علم سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ان میں سے آپ سر فہرست ہے, اور مذہب, فلسفہ اور علوم کے باقی جو اقسام جو اس سے متعلق ہے اس پہ جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ ہم جیسے طالب علم کے لیے خدا کی رحمت ہے. تو ہم آپ کی طول عمری کے لیے, آپ کی اس کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سے مستفید ہونے کی توفیق دے. آمین. تو میرا جو پہلا اس حوالے سے جو سوال ہے مذہب اور عقل سے متعلق, تو اس میں پہلا سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ جب ہم عقل کا لفظ مذہب کے تناظر میں استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف جب ہم اس کو فلسفیانہ تناظر میں, تو ان دونوں تناظر میں عقل سے مراد کیا ہے اور عقل کی حجیت سے کیا مراد ہوتا ہے. لیکن جیسا کوئی جب عقلی یعنی ایک فلسفی عقل کی بنیاد پہ جب یہ کہے گا کہ مذہب کا جو خدا ہے علیم, قدیر, خبیر, جو اس کی صفات عذاب علیم دینے والا اور جنتوں میں ڈالنے والا, وہ کہتا ہے کہ میں جس عقل کو ذریعہ بنا کے سفر کر رہا ہوں اس میں ایسا خدا نہیں ہے. تو وہ تو پھر ایک دعویٰ تو ایسا ہے نا جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے, یہ بات اس سے الٹ نہیں ہے. کانٹ سے دونوں روایت نہیں نکلتی جاوید صاحب. کانٹ سے جرمنی کے اندر جو یعنی عقلیت کی بھی اور یہ جو مادیت, وہ تو دونوں ان کو اپنا امام نہیں مانتے. یعنی امام اس معنی میں کہ انہی سے ہی دونوں اپنے سارے دلائل لیتے ہیں. نہیں, مادیت سے جیسے جو یہ مراد ہے نا کہ ہم کائنات سے متعلق, انسان سے متعلق اور جو کچھ ہے وہ سچائی اسی مادے کائنات کے اندر ہی ہے. اس کے لیے ہمیں غیر مادی کائنات میٹا فزکس میں نہیں جاننا. یعنی آپ کی افسوس ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کو ہم فلسفیانہ تعقل کہتے ہیں وہ بھی کوئی مکمل آزاد نہیں ہے, وہ بھی اس فلسفی کے. اچھا, تو یہ پھر جو ہم یونانی فلسفے کی جو بالکل ابتدائی روایت کو جو دیکھتے ہیں انیکسیمینڈر وغیرہ, تو وہاں ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے سے موجود معتقدات, توہمات اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیومالائیت تھی اس کو رد کرتے ہوئے خالص عقل سے انہوں نے کائنات کی یا حیات وغیرہ کی توجیہ پیش کی. تو وہاں تو اس کے معتقدات اثر انداز نہیں ہو رہے. لیکن اہل تشیع فقہ میں تو وہ کہتے ہیں ہم قیاس کو تو وہ بہت خلاف ہے. وہ تو قیاس کے تو بہت زیادہ اول من قاس ابلیس, یہ سارے ادھر سے اقوال ہے. وہ عقل کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں عقل ماخذ ہے. لیکن اثنا عشری شیعوں کے ہاں جو اخباری مکتب ہے نا وہ تو بالکل خلاف ہے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہی. یعنی علامہ مجلسی صاحب جیسے میرات العقول جو اصول کافی کی شرح ہے اس میں جب وہ عقل کی تعریف اور اس کی 6 قسمیں تقریباً بتاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جس کو ہم مذہب کی کچھ چیزوں کو مسلمات کہتے ہیں ان کے تھرو ہم لوگوں کو مذہب کی حقیقت پہ لائیں گے. اس کے بعد عقل بند ہے, پھر آپ نے زمام کار امام کے ہاتھ میں دینا ہے, وہاں پھر عقل کو طلاق ہو جاتی ہے. جیسے قرآن میں جو بہت زیادہ عقل لعلکم تعقلون, عقل نہ استعمال کرنے والوں کو جانور بل ہم ازل, تو اس سے کیا عقل مراد ہے جیسے اس مفہوم میں پھر فلسفیوں کی اکثریت ہی اندھے ہے. پھر تو اس مفہوم میں تو یعنی جن کو ہم عقل کے جیسے جو ایک عام آدمی جو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن نے جس مفہوم میں عقل کا استعمال کیا نا کہ ان کو دیکھ کے اس ہستی یا اس تک پہنچنے کا جو, تو میں وہی سوال شاید دوسرے الفاظ میں کر رہا ہوں. تو جن کو ہم افلاطون, ارسطو اور دور جدید تک کے جو پوری ایک روایت فلسفے کی جو عقل اور اس کے پورے علم بردار, تو اس سے یہ میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک عام چرواہا جو قرآن کے اس کانسیپٹ کو بتائی وہ خدا کی ہستی اور سب تک پہنچ گیا
اور وہ جو عقل کا سب سے بڑا علمبردار جو اس ہستی کے تصور تک نہیں پہنچا، ہاں، تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ وہ عقل قرآن کے مفہوم میں اس کے پاس عقل نہیں ہے، ثنویت یا کثرتیت کا قائل ہے، شرک کا، اس کو تو توحید پہ وحدانیت پہ لانے کے لیے ہم عقلی اس کو اطمینان بخش کچھ دلائل دے سکتے ہوں گے، لیکن جو بندہ 2-3 نسل سے یا پیدائشی طور پر خدا کا ہی منکر ہے، جیسے ہمارے چائنا میں اب جو نسلیں ہیں یہ کوئی شعوری ملحد نہیں تو پیدائشی ہے میرے خیال سے، تو ان لوگوں کو مذہبی حقائق یعنی جس میں خدا ہے، آخرت ہے، وحی ہے، ان حقائق پہ لانے کے لیے وہ مسلمات عقلی کوئی ہے یا نہیں جن کو بنیاد بنا کے ہم ان کو لائیں گے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے؟ وہ ہم نہیں، یہ تو ہندو ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے، کیا ایک سناتن دھرم کا ماننے والا، ہاں، ہم جو گائے کا یا گوشت کھاتے ان کو وہ یہی نظام دیا۔ جیسے ہیگل کے بعد مارکس نے نہیں گرایا سارا وہ میٹا فزکس، یا جو وہ خود مارکس کا تو یہ قول ہے نا کہ وہ سر کے بل کھڑا تھا، میں نے اس کو، وہی لیکن اس سے جو ہے یہ نہیں ثابت ہوتا، جو اقبال نے خطبات میں بھی اس پہ جو باتیں کی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ منزل بھی ایک ہے دونوں کی۔ اقبال تو یہ کہتا ہے کہ عقل آہستہ آہستہ تجربات اور یہ سارے ندیاں بہا کے خون کی پھر وہ نتیجے تک پہنچتی ہے، تو اس سے تو وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ منزل بھی دونوں کی ایک ہے، سوالات بھی دونوں۔ اگر سب یہ مسلم فکری تاریخ میں محدثین، متکلمین، فلاسفہ اور صوفیہ، ان چاروں میں جو عقل کے حوالے سے جو اختلاف ہے، وہ جو تنازع ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ قرآن میں بھی عقل کی بات ہے اور اہمیت کی بات کی، استعمال پر بھی بات کی گئی، تو پھر ان چاروں میں اختلاف کی بنیادی علت کیا ہے؟ نہیں، لیکن جیسے ہم صوفیہ کو پڑھتے بھی ہیں نا، تو وہ شیخ اکبر والی بات ہر صوفی نہیں اس میں تو نہیں ہے، دوسری طرح کہا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے اس میں یہ کہ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب ہم محدثین یا اخباری لوگوں کو عقل مخالف کہتے ہیں، اور متکلمین اور فلاسفہ یہ تو عقل کے محبین تھے نا، تو جو محبت کرنے والے، جو عقل کو اہمیت دینے والے، وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے تھے نا کہ اللہ نے عقل کی بات کی، وہی اس نے، اور محدثین بھی اسی قرآن کو مانتے، تو پھر وہ عقل کو کیا وہاں پر لیتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہتا یہ لوگ پھر قرآن میں جو عقل کی اہمیت اور اس کی استعمال پہ جو زور ہے نا، تو ان آیات کو پھر یہ کیا مفہوم میں لیں گے نا کہ اللہ ہمارا وہ موضوع نہیں۔ مسلک کی نفرت کی باتیں تقدیر نہیں ہے، وہ جس کو کر کے وہ تو کرنا ہے آپ نے، اس کی تبلیغ اور وہ سارا کچھ،